subscribe to our channel and press the bell icon. عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th الجبرا گیس پیپر کوشچن آنسر 2022 کے لیے سوال نمبر 4 اور 5 کے ممکنہ سوالات دیے جا رہے ہیں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، یہ مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے، کوئی 2 کرنا ہے 8 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ایک 2 ہندسی عدد اور اس کے ہندسوں کو الٹ کر حاصل ہونے والے عدد کی جمع 121 ہے۔ دہائی کا ہندسہ اکائی کے ہندسے سے 7 بڑا ہے، اصل عدد معلوم کیجیے۔ اس کا حل ہے، پہلا ہے فرض کیا کہ 2 ہندسی عدد میں اکائی کے مقام کا ہندسہ x اور دہائی کے مقام کا ہندسہ y ہے۔ پہلی شرط کے مطابق y مساوی x جمع 7، یعنی اس لیے y منفی x مساوی 7، یہ پہلی مساوات ہوگی، اس کو آدھا نمبر ملے گا۔ وہ 2 ہندسی عدد یعنی 10y جمع x ہے۔ اب ہندسوں کا مقام بدلنے پر حاصل ہونے والا عدد 10x جمع y ہوتا ہے۔ اب دوسری شرط کے مطابق 10y جمع x جمع 10x جمع y مساوی ہے 121، اس لیے 11x جمع 11y مساوی ہے 121۔ اب طرفین کو 11 سے تقسیم کرنے پر x جمع y مساوی ہے 11۔ مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنے پر y منفی x مساوی ہے 7 اور y جمع x مساوی ہے 11، تو x کٹ جائے گا، 2y مساوی ہے 7 جمع 11 18 ہوگی، اس لیے y مساوی ہے 18/2، تو اس لیے y کی قیمت ہوگی 9۔ مساوات 2 میں y مساوی ہے 9 رکھنے پر x جمع 9 مساوی ہے 11، اس لیے x مساوی ہے 11 منفی 2 9، اس لیے x کی قیمت ہوگی 2۔ اصل عدد جو ہے وہ 10y جمع x مساوی ہے 10 ضرب 9 جمع 2 مساوی ہے 90 جمع 2 مساوی ہے 92، تو جو مطلوبہ 2 ہندسی عدد ہے وہ 92 یعنی 92 ہوگا۔ اگلا سوال ہے، وشال نے 555 کلومیٹر سفر کا کچھ حصہ بس کے ذریعے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی اوسط رفتار سے طے کیا اور سفر کا باقی حصہ کار کے ذریعے 75 کلومیٹر فی گھنٹے کی اوسط رفتار سے پورا کیا۔ اگر اس سفر کے لیے 8 گھنٹے لگے ہوں گے تو وشال نے بس کے ذریعے کتنے کلومیٹر کا سفر طے کیا؟ یہ جولائی 2019 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ اس کا حل ہے، فرض کیا کہ وشال نے بس کے ذریعے x کلومیٹر اور کار کے ذریعے y کلومیٹر فاصلہ طے کیا، تب پہلی مساوات ملے گی x جمع y مساوی ہے 555۔ اب یہاں پر ضابطہ ہے رفتار کا، رفتار مساوی ہے فاصلہ بٹے وقت، اس لیے وقت مساوی ہے فاصلہ بٹے رفتار۔ اب وشال نے بس کے ذریعے x/60 گھنٹے اور کار کے ذریعے y/75 گھنٹے سفر کیا۔ اب دی گئی شرط کے مطابق x/60 جمع y/75 مساوی ہے 8۔ اب طرفین کو 300 سے تقسیم کرنے پر 5x جمع 4y مساوی ہے 2400۔ مساوات 1 کو 4 سے ضرب کرنے پر 4x جمع 4y مساوی ہے 222، 22 20۔ مساوات 2 سے مساوات 3 کی تفریق کرنے پر 5x جمع 4y مساوی ہے 2400، 4x منفی 4y مساوی ہے 2220۔ اب اسے تقسیم کرنے پر 5x میں سے 4x چلے جائیں گے تو x بچے گا، اور 2400 میں سے 2220 جائے گا تو 180۔ تو وشال نے بس کے ذریعے 180 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اگلا سوال ہے، 24 روپے میں کھلونا فروخت کرنے پر تاجر کو کھلونے کی خرید قیمت کے مساوی فیصد نفع حاصل ہوتا ہے۔ کھلونے کی خرید قیمت معلوم کیجیے۔ یہ مارچ 2020 میں پوچھا گیا ہے۔ فرض کیا کہ کھلونے کی خرید قیمت روپے x ہے، تاجر کو کھلونے کی خرید قیمت کے مساوی فیصد نفع حاصل ہوتا ہے، اس لیے نفع مساوی x فیصد کا x مساوی ہے x/100 ضرب x مساوی ہے روپے x کی دوسری بٹے 100۔ اب یہاں ضابطہ ہے قیمت فروخت مساوی ہے نفع جمع قیمت خرید، اس لیے x جمع x کی دوسری بٹے 100 مساوی ہے 24۔ طرفین کو 100 سے یعنی جزو ضربی نکالیں گے، ضرب کرنے پر اب 2 جزو ضربی رہیں گے، 2400 120 منفی 20، 100 سے ضرب دیں گے تو
100x जमा x की दूसरी منفی 2400، اس لیے x کی دوسری جمع 100x منفی 2400 مساوی صفر۔ اب 2400 اور 100 کے اگر 100 کے جو دو ایسے جز نکالے جائیں جن کی ضرب کرنے پر 2400 آئے اور جمع یا تفریق کرنے پر 100 آئے تو وہ 120 اور 20 ہوں گے۔ اس لیے x کی دوسری جمع 120 x منفی 20 x منفی 2400 مساوی ہے صفر۔ اس لیے x خاص میں x جمع 120 منفی 20 خاص میں x جمع 120 مساوی ہے صفر۔ اس لیے x جمع 120 x منفی 20 مساوی ہے صفر۔ اس لیے x جمع 120 مساوی ہے صفر یا x منفی 20 مساوی ہے صفر۔ اس لیے x مساوی ہے منفی 120 یا x مساوی ہے 20، لیکن قیمت منفی نہیں ہو سکتی، اس لیے x مساوی ہے منفی 120 ناقابل قبول ہے۔ اس لیے x کی قیمت 20 ہوگی، تو کھلونے کی خرید قیمت روپے 20 ہے۔ اگلا سوال ہے کہ حسابی تصاعد اے پی کے 4 متواتر ارکان کی جمع 12 ہے، تیسرے اور چوتھے رکن کی جمع 14 ہے، 4 متواتر ارکان معلوم کیجئے۔ فرض کیا کہ حسابی تصاعد کا پہلا رکن A اور مشترک فرق D ہے، اس لیے اس کے 4 متواتر ارکان A منفی 3D، A منفی D، A جمع D اور A جمع 3D ہیں۔ پہلی شرط کے مطابق A منفی 3D جمع A منفی D جمع A جمع D جمع A جمع 3D مساوی ہے 12، اس لیے A منفی 3D جمع A منفی D جمع A جمع D جمع A جمع 3D مساوی ہے 12۔ پہلی شرط کے مطابق A منفی 3D جمع A منفی D جمع A جمع D جمع A جمع 3D مساوی ہے 12، اس لیے جمع کرنے پر 4A مساوی ہے 12۔ اب یہ 3D منفی D یعنی منفی کے 4D، ایک جمع کا D اور 3 جمع کے D یعنی کہ جمع کے 4D، دو کٹ جائیں گے، تو یہاں پر 4A مساوی ہے 12، تو A کی قیمت 3 ہوگی۔ دوسری شرط کے مطابق A جمع D جمع A جمع 3D مساوی ہے 14، اس لیے 2A جمع 4D مساوی ہے 14۔ 2A میں A کی قیمت رکھیں گے 3، تو 2 ضرب 3 جمع 4D مساوی ہے 14، اس لیے 6 جمع 4D مساوی ہے 14۔ اس لیے 4D مساوی ہے 14 منفی 6 4D مساوی ہے 8، اس لیے D کی قیمت ہوگی 2۔ 1 اور 2 سے A اور B کی قیمتیں رکھنے پر پہلا رکن A منفی 3D مساوی 3 منفی 3 قوس میں 2 مساوی 3 منفی 6 مساوی منفی 3۔ دوسرا رکن A منفی D مساوی 3 منفی 2 مساوی 1۔ تیسرا رکن A جمع D مساوی 3 جمع 2 مساوی ہے 5۔ چوتھا رکن A جمع 3D مساوی 3 جمع 3 ضرب 2 مساوی 3 جمع 6 مساوی ہے 9۔ اس کا جواب رہے گا مطلوبہ 4 متواتر ارکان 3 1 5 9 ہوں گے۔ اگلا سوال ہے دو متغیری خطی مساواتوں پر مبنی ایک عبارتی مثال اس طرح بنائیے کہ ان میں سے ایک متغیر کی قیمت 10 افراد روپے میٹر سال وغیرہ ہوں۔ اس مثال کو حل کیجیے۔ پہلا ہے ایک مستطیل باغ کی لمبائی اس کی چوڑائی سے 15 میٹر زیادہ ہے۔ اگر باغ کی زمین کا احاطہ 70 میٹر ہو تو باغ کی چوڑائی معلوم کیجیے۔ فرض کیا کہ باغ کی چوڑائی x میٹر اور لمبائی y میٹر ہے۔ پہلی شرط کے مطابق x جمع 15 مساوی ہے y، یعنی x منفی y مساوی ہے منفی 15۔ باغ کا احاطہ کا ضابطہ ہے 2 قوس میں لمبائی جمع چوڑائی۔ اب دوسری شرط کے مطابق 70 مساوی ہے 2 قوس میں y جمع x۔ اب طرفین کو 2 سے تقسیم کرنے پر دوسری مساوات حاصل ہوگی، y جمع x مساوی ہے 35۔ مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنے پر x منفی y مساوی ہے منفی 15، x جمع y مساوی ہے 35۔ x 2x ہو جائے گا، y کٹ جائے گا، 35 میں سے 15 نکالیں گے تو 20 بچے گا، اس لیے x کی قیمت ہوگی 20/2 یعنی 2 × 2 2 2 2 داہے 20، تو x کی قیمت ہوگی 10، یعنی مستطیلی باغ کی چوڑائی 10 میٹر ہے۔ اگلا سوال ایک مستطیل کی لمبائی اس کی چوڑائی سے 7 میٹر زیادہ ہے
और इसका वितर लंबाई से 1 मीटर ज़्यादा है। मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई मालूम कीजिए। फ़र्ज़ किया कि मुस्ततिल की चौड़ाई x मीटर है, तब इसकी लंबाई x जमा 7 मीटर और वितर x जमा 7 जमा 1 मीटर यानी x जमा 8 मीटर है। फीसागोरस के मसले की बिना पर x की दूसरी जमा x जमा 7 खौस की दूसरी मसावी है x जमा 8 खौस की दूसरी। इसलिए x की दूसरी जमा 14 x जमा 149, ये a जमा b खौस की दूसरी का जो ज़ाब्ता होता है उसी तरीके से खोला गया है, पहला भी और दूसरा भी। x जमा 8 की दूसरी यानी x की दूसरी, 2 8 दूनी 16 x जमा 8 8 64। इसलिए x की दूसरी जमा 14 x मनफी 16 x जमा 49 मनफी 64 मसावी 0। इसलिए x की दूसरी मनफी 2 x मनफी 15 मसावी है 0। इसलिए x की दूसरी, अब देखिए दो ऐसे जुज़ो होना चाहिए जो 15 को बराबर बराबर ज़र्ब में ले सके और उसकी जमा करने पर मनफी के 2 x आए। इसलिए x की दूसरी मनफी 5 x जमा 3 x, 5 x में से 3 x जाए तो मनफी के 2 x बचेंगे। 5 तिया 15 मनफी के 15 है मसावी 0। इसलिए x खौस में x मनफी 5 जमा 3 खौस में x मनफी 5 मसावी 0। इसलिए x मनफी 5 और x जमा 3 मसावी 0। इसलिए x मनफी 5 मसावी 0 या x जमा 3 मसावी 0। इसलिए x की कीमत या तो 5 होगी या मनफी के 3 होगी, लेकिन लंबाई मनफी नहीं हो सकती। इसलिए x मसावी मनफी 3 ये नाकाबिल कबूल है। इसलिए x की कीमत 5 होगी। x जमा 7 मसावी है 5 जमा 7 मसावी है 12, यानी मुस्ततिल की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। अगला सवाल है, सचिन ने कौमी बजट सर्टिफिकेट NSC में पहले साल 5,000 रुपये, दूसरे साल 7,000 रुपये, तीसरे साल 9,000 और इसी तरह आगे भी सरमायाकारी की। मालूम कीजिए सचिन ने 12 सालों में कितनी सरमायाकारी की। ये जुलाई 2019 में पूछा गया सवाल है। इसका हल है, सचिन की सरमायाकारी 5,000, 7,000 और 9,000 एक तवातिर है जिसका मुश्तरक फ़र्क 2 है। डी मसावी है 2,000। ये एक हिसाबी तसाद ए पी है। यहाँ ए मसावी है 5,000, डी मसावी है 2,000 और एन मसावी है 12। हमें 12 सालों में कुल सरमायाकारी यानी S12 मालूम करना है। यहाँ एस एन का ज़ाब्ता है एस एन मसावी एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी कीमतें रखने पर एस एन की जगह S12 मसावी 12/2 खौस में 2 ज़रब 5,000 जमा 12 मनफी 1 ज़रब 2,000 मसावी 6 खौस में 10,000 जमा 11 ज़रब 2,000। इसलिए 6 खौस में 10,000 जमा 22,000 यानी 6 ज़रब 32,000। S12 की कीमत 1,92,000 होगी। यानी सचिन ने 12 सालों में 1,92,000 रुपये की सरमायाकारी की। अगला सवाल है, गुब्बारे वाले को 2 सुर्ख, 3 नीले, 4 सब्ज़ गुब्बारों में से एक गुब्बारा बेतरतीब तरीके से साजिदा को देना है। इसका एहतमाल क्या है? साजिदा को मिलने वाला गुब्बारा पहला सुर्ख है, दूसरा नीला है। ये मार्च 2020 में पूछा गया सवाल है। यहाँ दूसरे दो सुर्ख गुब्बारे हैं यानी रेड 1 R1, रेड 2 R2। नीले गुब्बारे हैं B1, ब्लू 1 B1, B2 B3 और 4 सब्ज़ गुब्बारे हैं यानी कि ग्रीन 1 G1 G2 G3 G4 है। नमूना वसत होगा S इजिकल टू R1 R2 B1 B2 B3 G1 G2 G3 G4, यानी यहाँ पर एन ऑफ एस होगा 9। फ़र्ज़ किया कि साजिदा को सुर्ख गुब्बारे मिलने का वक़्वा ए है, तब ए इजिकल टू R1 R2 यानी एन ऑफ ए मसावी है 2। पी ऑफ ए इजिकल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस इजिकल टू 2/9। इस तरह, इसलिए साजिदा को सुर्ख गुब्बारे मिलने का एहतमाल 9 में से 2 है। दूसरा है, फ़र्ज़ किया साजिदा को नीला गुब्बारा मिलने का वक़्वा बी है, तब बी मसावी है B1 B2 B3। इसलिए एन ऑफ बी इजिकल टू 3। पी ऑफ बी इजिकल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इजिकल टू 3/9 इजिकल टू 1/3।
اس لیے ساجدہ کو سرخ غبارے ملنے کا احتمال 1/3 یعنی 3 میں سے 1 ہے۔ اس کے جوابات ہوگئے، پہلے کا جواب ہے 2/9 2/9 اور دوسرے کا جواب ہے 1/3۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے کوئی ایک 3 نمبرات کے لیے۔ پہلا سوال ہے، امیت ہر ماہ ایک مخصوص طریقے سے خاص رقم کی بچت کرتا ہے، پہلے مہینے میں اور 200 روپے، دوسرے مہینے میں 250 اور تیسرے مہینے میں 300، اس طرح آگے بھی بچت کرتا رہتا ہے۔ بتائیے 17 مہینوں میں اس کی کل بچت کتنی ہوگی؟ اس کا حل ہے، پہلا ہے، امیت کی پہلے ماہ کی بچت 200 روپے، اس کی دوسرے ماہ کی بچت 250، اس کے تیسرے ماہ کی بچت 300۔ ہر ماہ کی بچت میں اضافہ، 300 منفی 250 مساوی 250 منفی 200 مساوی 50، یعنی یہاں پر ڈی فرق 50 ہے۔ پہلے ماہ کی بچت 200 یعنی اے یہاں پر 200 ہے۔ ہمیں اس کی 17 ماہ کی کل بچت یعنی S17 معلوم کرنا ہے۔ SN مساوی n/2 × 2A + n-1 × D، یہ ضابطہ ہے۔ SN کے ضابطے میں قیمتیں رکھنے پر S17 مساوی 17/2 خاص میں 2 ضرب 200 جمع 17 منفی 1 ضرب 50 مساوی 17/2 2 دونی 400 400 جمع 16 ضرب 50 16 پنجے 80 مساوی 17/2 × 400 جمع 800 17/2 ضرب 1200، یعنی S17 ہوگا، 1200 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو 600 بچے گا، 17 چھکے 102 یعنی 10,200۔ امیت کی 17 ماہ کی کل بچت 10,200 روپے ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک ٹرین سے اکثر رفتار سے متعین فاصلہ طے کرتی ہے، اگر اس کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ زیادہ ہوتی تو اسی فاصلے کو طے کرنے میں سے اپنے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ کم لگتا۔ البتہ اگر ٹرین کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کم ہوتی تو اسے اسی فاصلے کو طے کرنے میں مقررہ وقت سے 1.5 گھنٹہ زیادہ لگتے۔ ٹرین کا طے کردہ فاصلہ معلوم کیجیے۔ اس کا حل ہے، فرض کیا کہ ٹرین کی یکساں رفتار x کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور اسے متعین فاصلے کو طے کرنے میں y گھنٹے لگتے ہیں۔ اب یہ فاصلے کا ضابطہ ہے، فاصلہ مساوی رفتار ضرب وقت۔ ٹرین کا طے کردہ فاصلہ xy کلومیٹر ہے۔ پہلی شرط کے مطابق ٹرین کی رفتار x جمع 15 کلومیٹر فی گھنٹہ اور متعین فاصلہ طے کرنے کے لیے درکار وقت y منفی 1 گھنٹے ہیں۔ اس لیے x جمع 15 ضرب y منفی 1 مساوی xy، اس لیے xy منفی x جمع 15y منفی 15 مساوی xy، اس لیے منفی x منفی 15y مساوی 15۔ اسی طرح دوسری شرط کے مطابق x منفی 15 خاص میں y جمع 1/1.5 مساوی xy، اس لیے xy منفی 1.5x منفی 15y منفی 22.5 مساوی xy۔ xy کٹ جائے گا، 1.5x منفی 15y مساوی ہے 22.5۔ مساوات 1 اور 2 کی جمع کرنے پر منفی x جمع 15y مساوی ہے 15، 1.5x منفی 15y مساوی ہے 22.5۔ 1.5 میں سے 1x چلا جائے گا تو 0.5x بچے گا، 15y کٹ جائے گا، 22.5 اور 15 دونوں کو جمع کریں گے تو 37.5 ہوگا۔ اس لیے x مساوی 37.5/5۔ اب دیکھیے اس میں 0.5 یعنی 1/2 ہے، اگر 1/2 لکھیں گے تو 2 اوپر چلا جائے گا، 37.5 کو 2 سے ضرب کریں گے تو 75 ہوگا، یا پھر دونوں کے اعشاریہ نکال دیجئے تو 375 کو 5 سے تقسیم کرنے پر بھی 75 جواب آئے گا۔ تو مساوات 1 میں x کی قیمت 75 رکھنے پر منفی 75 جمع 15y مساوی ہے 15، اس لیے 15y مساوی ہے 15 جمع 75، اس لیے 15y مساوی ہے 90، اس لیے y مساوی ہے 90/6 یعنی 90/15 یعنی 15 چھکے 90، y کی قیمت 6 ہوگی۔ ٹرین کا طے کردہ فاصلہ xy مساوی 75 ضرب 6 مساوی 450 کلومیٹر، یعنی ٹرین کا طے کردہ فاصلہ 450 کلومیٹر ہے۔
اگلا سوال ہے، ایک 3 ہندسی عدد اپنے ہندسوں کے مجموعے کا 17 گنا ہے۔ اگر اس عدد میں 198 جمع کیے جائے تو ہندسوں کا مقام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس عدد کے کناروں کے ہندسوں کا مجموعہ درمیانی عدد سے ایک کم ہے، وہ عدد معلوم کیجیے۔ فرض کیا کہ سینکڑے کے مقام کا ہندسہ x اور اکائی کے مقام کا ہندسہ y ہے۔ عدد کے کناروں کے ہندسوں کا مجموعہ درمیانی ہندسے سے ایک کم ہے۔ اب درمیانی ہندسہ یعنی دہائی کا ہندسہ x جمع y جمع 1 ہے۔ اصل عدد 100x جمع 10 قوس میں x جمع y جمع 1 جمع y ہے، اس لیے 100x جمع 10x جمع 10y جمع 10 جمع y 110x جمع 11y جمع 10 ہندسوں کا مقام تبدیل کرنے پر حاصل ہونے والا عدد 100y جمع 10 قوس میں x جمع y جمع 1 جمع y x 100y جمع 10x جمع 10y جمع 10 جمع x 110y جمع 11x جمع 10۔ اب پہلی شرط کے مطابق 110x جمع 11y جمع 10 مساوی 17 قوس میں x جمع x جمع y جمع 1 جمع y، اس لیے 110x جمع 11y جمع 10 مساوی 34x جمع 34y جمع 17، اس لیے 110x منفی 34x جمع 11y منفی 34y مساوی ہے 17 منفی 10، اس لیے 76x منفی 23y مساوی ہے 7۔ یعنی ہم نے 34x اور 34y کو مساوات کی اس طرف اور 10 کو مساوات کی دوسری طرف لے کر چلے گئے۔ دوسری شرط کے مطابق 110x جمع 11y جمع 10 جمع 198 مساوی 110y جمع 11x جمع 10۔ اب یہاں پر طرفین میں سے مساوات کی دوسری طرف 110y جمع 11x لے جانے پر 110x منفی 11x جمع 11y منفی 110y مساوی ہے منفی 198، اس لیے 99x منفی 99y مساوی ہے منفی 198۔ اب دوسرا ہے، طرفین کو 99 سے تقسیم کرنے پر x منفی y مساوی ہے منفی 2، مساوات 2 کو 23 سے ضرب دینے پر 23x منفی 23y مساوی ہے منفی 46، مساوات 1 سے مساوات 3 کی تفریق کرنے پر 76x منفی 23y مساوی ہے 7، 23x منفی 23y مساوی ہے منفی 46۔ اب دیکھیے 76x میں سے 23x چلا جائے گا تو 53x بچے گا، 23y منفی اور جمع کے ہے تو کٹ جائیں گے، اور 46 میں 7 جمع کریں گے تو 53 بچیں گے، اس لیے x کی قیمت ہوگی x مساوی 53/53 یعنی 1۔ مساوات 2 میں x مساوی 1 رکھنے پر 1 منفی y مساوی ہے منفی 2، اس لیے منفی y مساوی ہے منفی 2 منفی 1، منفی y مساوی ہے منفی 3 یعنی y کی قیمت 3 ہوگی، اس لیے 110x جمع 11y جمع 10، 110 ضرب 1 جمع 11 ضرب 3 جمع 10، 110 جمع 33 جمع 10 153، یعنی مطلوبہ عدد 153 ہے۔ اگلا سوال ہے، جب بیٹی کی عمر اس کے والد کی موجودہ عمر کے مساوی ہو جائے گی تو ان کی عمروں کا مجموعہ 126 سال ہوگا، اور جب والد کی عمر بیٹے کی موجودہ عمر کے مساوی تھی تب ان کی عمروں کا مجموعہ 38 سال تھا۔ ان کی موجودہ عمریں معلوم کیجیے۔ فرض کیا کہ والد کی موجودہ عمر x سال اور بیٹی کی موجودہ عمر y سال ہے۔ x منفی y سال بعد بیٹے کی عمر x سال ہوگی، یعنی وہ اپنے والد کی عمر کا ہو جائے گا۔ x منفی y سال بعد والد کی عمر 2x منفی y مساوی x جمع x منفی y سال ہو جائے گی۔ پہلی شرط کے مطابق x جمع x منفی y مساوی 126، یعنی 3x منفی y مساوی ہے 126۔ x منفی y سال قبل والد کی عمر y سال تھی، یعنی والد کی عمر بیٹے کی موجودہ عمر کے مساوی تھی۔ اب x منفی y سال قبل بیٹے کی عمر x منفی y یعنی 2y مائنس x سال تھی۔ دوسری شرط کے مطابق y جمع 2y منفی x مساوی 38، یعنی منفی x جمع 3y مساوی ہے 38۔ مساوات 2 کو 3 سے ضرب کرنے پر منفی 3x جمع 9y مساوی 114، 3x منفی y مساوی 126۔ مساوات 3 اور 1 کی جمع کرنے پر 8y مساوی ہے 240، اس لیے y مساوی ہے 30۔ مساوات 1 میں y مساوی ہے 30 رکھنے پر
3x منفی 30 مساوی 126، اس لیے 3x مساوی 156، اس لیے x مساوی ہے 52، یعنی والد اور اس کے بیٹے کی موجودہ عمر بالترتیب 52 سال اور 30 سال ہیں۔ اگلا سوال ہے، دو مربعوں کے رقبوں کا مجموعہ 400 مربع میٹر ہے۔ اگر ان کے احاطوں کا فرق 16 میٹر ہو تو ان دونوں مربعوں کے ضلع معلوم کیجیے۔ مارچ 2020 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ فرض کیا کہ چھوٹے مربع کا ضلع x میٹر ہے، تب اس کا احاطہ 4x میٹر ہوگا۔ دی گئی شرط کے مطابق دوسرے مربع کا احاطہ 4x جمع 16 میٹر ہے۔ دوسرے مربع کا ضلع مساوی احاطہ بٹے 4 مساوی 4x جمع 16 بٹے 4، یعنی x جمع 4 میٹر۔ ان مربعوں کے رقبوں کا مجموعہ 400 میٹر ہے، تو x کی دوسری جمع x جمع 4 قوس کی دوسری مساوی ہے 400، اس لیے x کی دوسری جمع 8x جمع 16 مساوی ہے 400، اس لیے 2x کی دوسری جمع 8x جمع 16 منفی 400 مساوی ہے 0، اس لیے 2x کی دوسری جمع 8x منفی 384 مساوی ہے 0۔ مساوات کو 2 سے تقسیم کرنے پر x کی دوسری جمع 4x منفی 192 مساوی ہے 0۔ اب دیکھیے دو ایسے ضریب ہونا چاہیے جس کا ضرب کرنے پر 192 اور جمع کرنے پر 4 آئے، تو وہ ضریب ہو گیا 16 اور 12، اس لیے x کی دوسری جمع 16x منفی 12x منفی 192 مساوی 0، اس لیے x قوس میں x جمع 16 منفی 12 قوس میں x جمع 16 مساوی 0، اس لیے x جمع 16 قوس میں x منفی 12 مساوی 0، اس لیے x جمع 16 مساوی 0 یا x منفی y مساوی ہے 0، اس لیے x مساوی ہے منفی 16 یا x مساوی ہے 12، لیکن ضلع کی لمبائی منفی نہیں ہوتی، اس لیے x مساوی ہے منفی 16 ناقابل قبول ہے، اس لیے x مساوی ہے 12، x جمع 4 مساوی 12 جمع 4 مساوی 16۔ ان مربعوں کے ضلعوں کی لمبائی بالترتیب 12 میٹر اور 16 میٹر ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔